بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج بات ہوگی رسید نویسی پہ۔ رسید عزیز طلباء، اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، جیسے کوئی جانور خریدا ہے قربانی کے لیے فار ایگزامپل، تو آپ نے اگر وہ کسی ٹرک میں لاد کے لے کے آ رہے ہیں تو رستے میں پولیس پوچھتی ہے کہ یہ تو چوری کا ہے، تو آپ گرفتار ہوں گے، تو آپ کیا کریں گے اس صورت میں؟ تو ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے ایک رسید لکھی جاتی ہے، کلیئر، جس پہ سگنیچر ہوتے ہیں۔ العبد کا مطلب ہے یعنی سگنیچر کی جگہ یہاں پہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لینے والا یہاں پر اپنے سائن کرتا ہے، اور گواہ ہوتے ہیں جہاں سے خریدی جاتی ہے اس جگہ کے، کلیئر۔ دو طرف ہم دو گواہ لکھتے ہیں، ان کا پتہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ امتحان میں ممتحن نے آپ کو یہ لکھ کے دیا ہوگا کہ رسید برائے وصول رقم بابت اناج یعنی کوئی بھی گرین ہو سکتا ہے، کوئی بھی غلہ وغیرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مکئی ہو سکتی ہے، گندم ہو سکتی ہے، جو ہو سکتے ہیں، جوار ہو سکتی ہے، باجرہ ہو سکتا ہے، اینڈ سو آن۔ تو اب رسید اوپر آپ نے لکھنا ہے رسید برائے وصول رقم بابت۔ اب بابت ہوتی ہے بارے میں، اباؤٹ، ریلیٹڈ ٹو، کلیئر، کنسرنڈ ود۔ تو جس چیز کے اگر وہ بھینس ہے تو بابت بھینس ہوگا، اگر اناج ہے تو بابت اناج ہوگا، اوکے۔ سو عزیز طلباء، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے عنوان، کلیئر۔ عنوان تحریر کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے اس طرح جیسے لکھا ہوا ہے، اسٹیپ بھی اسی طرح ہوں گے، اس کا سائز بھی اسی طرح ہوگا، اس کی جو پلیسمنٹ ہے، کلیئر، وہ بھی یہی ہوگی۔ تو عنوان کیا لکھنا ہے آپ نے، امتحان نے جو دیا، ممتحن نے دیا ہوگا امتحان میں ہے رسید برائے وصول رقم بابت اناج۔ اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے، تو عنوان کے بعد آپ کو پتہ ہے جو مختصر وقفہ جو ہوتا ہے وہ کالن یعنی جسے کہتے ہیں وہ آئے گا، اور اس کے نیچے، بالکل اس کے نیچے وسط میں آپ نے لکھنا ہے باعث تحریر آنکا، کلیئر۔ آنکا کا مطلب ہوتا ہے اس وجہ سے، یعنی اس وجہ سے یہ تحریر لکھی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آگے شروع۔ تو جب رسید کی ابتدا کرنی ہے، کلیئر، تو پولیس آپ کو روکے گی، تو آپ کے پاس اگر رسید ہوگی تو وہ مال چوری کا نہیں قرار پایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ اماؤنٹ، رقم لکھنی ہے، پتہ چلے خریدی کی ہے، تو یہاں سے رقم سے شروع کرنا ہے، مبلغ 20,000 روپے۔ تو یہ تاکہ کوئی لوگ بے کا نقطہ کاٹ کے اوپر 3 کو 30 نہ کر دیں، کلیئر ہو گیا۔ تو وہ اسی لیے اعداد میں بھی لکھنا ہے، اس کو الفاظ میں تو لکھا ہوا ہے 20,000، اعداد میں بھی لکھنا ہے، ہندسوں میں بھی لکھنا ہے۔ تو وہ 20,000 اس طرح آپ نے اوبلیک ڈالنی ہے، اور یہ ایکول برابری کا مساوی کا سائن ڈال کے اور بریکٹ بند کرنی ہے۔ تو یہ مبلغ 20,000 روپے، نصف جن کے مبلغ 10,000 روپے ہوتے ہیں، تاکہ کوئی رقم میں ہیر پھیر نہ ہو جائے، تو اسی لیے اس رقم کا نصف بھی تحریر کرنا ہے کہ ہاف کتنا ہوتا ہے۔ نصف کیا ہوتا ہے، آدھا۔ تو جن کے مبلغ کتنے ہوتے ہیں 20,000 کے نصف 10,000 روپے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر رسید میں اسی طرح آئے گا، کوئی بھی چیز ہے جیسے مبلغ 20,000 روپے، جن کے نصف مبلغ 10,000 روپے ہوتے ہیں، کلیئر۔ اذاں ہوتا ہے سے، اذاں کیا ہوگا، سے۔ تو اذاں سیٹھ ابراہیم، اب اذاں کس سے ہم نے لی ہے، سیٹھ ابراہیم ولد نور محمد، ٹھیک ہے۔ قوم کیا، ایوان ہے، اوکے ہو گیا۔ اور یہ بندہ ساکن کہاں پہ، اس کا ایڈریس بھی بتانا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس سے رابطہ بھی ہو سکے کل کو، اگر یہاں سے چوری کہیں سے ہوئی ہے تو پولیس نے ثبوت رکھنا ہوتا ہے ناکے پہ کہ یہاں کے لوگ جو اس جگہ سے سامان لائے تھے، یہ چیکنگ ہوئی تھی، اتنی بھینسیں تھیں، اتنا اناج تھا۔ تو یہ اس بندے کا ایڈریس آ گیا، کوئی بھی نام آپ یہاں پہ لکھ لیں، اذاں سیٹھ ابراہیم ولد نور محمد، قوم لکھنی ہے، اس کی ساکن یعنی رہتا کہاں پہ ہے، کلیئر، تحصیل، ضلع، اوکے۔ اب اگلا ہے کہ یہ پیسے اور یہ آدمی کس چیز کے لیے بتا رہے ہیں، کس چیز کے پیسے ہیں، اماؤنٹ کس چیز کی ہے۔ تو یہ آپ نے لکھنا ہے بابت قیمت 5 بوری، کلیئر، 5 بوری، اور کل وزن کتنا ہے، 12.5 من، اوکے۔ کس چیز کا، اعلیٰ گندم وصول پا کر، تو اعلیٰ گندم کا، کلیئر ہو گیا۔ اب یہ رقم جو ہے یہ وصول پا کر پائے گی کتنی کی، یہ رقم کس چیز کے لیے ہے، 20,000۔ یہ 5 بوری جن کا کل وزن 12.5 من، یہ کس چیز کی ہے، اعلیٰ گندم۔ تو اناج پتہ چلا کون سا ہے، یہ گندم کا ہے، کلیئر، گیہوں بھی کہتے ہیں اس کو۔ وصول پا کر، تو پتہ چلا چیز کیا ہے، 5 بوریاں، وزن کتنا، اتنا، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس رسید جو ہے وہ
कितनी 10 बोरी किया, लेकिन आपने ट्रक में तो 100 ला दिए हैं। तो इसीलिए जितना आपके अंदर ट्रक के अंदर सवारी पे सामान होगा वही उसमें रसीद में रकम होना चाहिए। तो ये वसूल पा कर रसीद लिख दी है, ताकि अब वजह बताने लगे हैं, ताकि क्या हो, सनद रहे, यानी सर्टिफिकेट मौजूद रहे, एविडेंस रहे, शहादत रहे हमारे पास, और वक्त ज़रूरत काम आए। तो वक्त ज़रूरत कहाँ पे आता है, आपको पता है कि पुलिस के पास नाके वगैरह पे काम आएगा, चेक पोस्ट पे काम आएगा। क्लियर हो गया। तो ये बहुत मुख्तसर है, तकरीबन हर रसीद का यही स्टाइल होता है। ऊपर उन्वान इसी तरह होगा, 22 तहरीर अंका का वर्ड हमने लिखना है। क्लियर। तो उसके बाद दरमियान में आपने लिखना है अल अब्द। तो यहाँ पर क्लियर, जो ख़रीदार है वो अपना नाम लिख लेगा, कौम वगैरह, तहसील, ज़िला, एक गवाह इधर आएगा और एक गवाह इधर आएगा। ठीक हो गया। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।